السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی سورہ مرسلات کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ سورہ مرسلات کی روشنی میں قیامت کے حالات، اس سلسلے کی گفتگو کا ابتدائی حصہ گزشتہ جمعے اس پر خاصی تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے، اور وہ سورہ مرسلات جو چھوٹی چھوٹی 50 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں سے تقریباً 20 آیات کی روشنی میں قیامت کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں۔ مزید جو حصہ رہ گیا ہے، کوشش میری یہ ہوگی کہ آج اس گفتگو کو مکمل کیا جائے۔ تو آج قیامت کے حالات جو بیان کیے جا رہے ہیں سورہ مرسلات کی روشنی میں، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور آج جو میں نے سب سے پہلی آیت تلاوت کی ہے، یہ وہی آیت ہے جو گزشتہ جمعے سب سے آخر میں تلاوت کی گئی تھی، اور اس میں انسان کو جھنجھوڑا گیا تھا کہ تم ذرا اپنی اصلیت پر تو غور کرو، تم تھے کیا، اس دنیا میں کس طرح سے آئے ہو تم، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہیں وجود بخشا، اور نہ صرف وجود بخشا بلکہ ایک ایسی چیز کو جو بالکل کچھ بھی نہیں تھی، صفر، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو لے کر چلے، بتدریج وہ آگے بڑھتا گیا، دنیا میں آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت، قوت، طاقت، توانائی عطا کی، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ جوان ہو گیا، اب اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اب وہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جسے کہا جاتا ہے ہم چما دیگر نیست، ہمارے علاوہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ کہنا چاہیے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں ذرا اپنی حقیقت پر تو غور کرو۔ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم بھول گئے ہو
کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک کمزور پانی سے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے اسے ایک محفوظ مقام پر رکھا، ایک کمزور قسم کا پانی اس سے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہیں ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں ہماری کیا حالتیں تھیں۔ ماں کے پیٹ میں ہماری جو حالتیں تھیں وہ دو طرح کی تھیں۔ ابتدائی 4 ماہ ایک مردہ لاش جس میں کوئی جان نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد آخری 5 ماہ زندہ لاش کہنا چاہیے، اس میں جان بھی پڑ جاتی ہے۔ ماں بیچاری جو ہے وہ یہ بوجھ لیے لیے پھرتی ہے۔ جس طرح سے جو کیفیت ماں کی ہے کہ وہ زندہ کو بھی لے کے اپنے پیٹ میں اور بوجھ اٹھائے ہوئے گھوم رہی ہے، اور مردہ کو بھی، بےعینی یہی حال زمین کا ہے۔ ہم نے زمین کو بنایا اور زمین کا بھی کام یہ ہے کہ زمین کچھ مردوں کو لے کے پھر رہی ہے اور کچھ زندوں کو لے کے پھرتی ہے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے تمہیں ایک محفوظ مقام پر رکھا، کب تک؟ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ مدت تک۔ ماں کے پیٹ میں رہنے کی بھی ایک مدت ہے، اور وہ مدت عموماً 9 مہینے ہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم نے جسم انسانی کے اندر توازن پیدا کیا۔ انسان اپنی حالت پر تو غور کرے، اللہ تعالیٰ نے کیسا توازن بخشا ہے۔ آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، جی اعضائے جسمانی ہیں، ہر ایک کے اندر ایک توازن ہے۔ اور فرمایا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم ہی سب سے بہتر توازن پیدا کرنے والے ہیں۔ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب ایک متوازن انداز میں ہیں۔ اگر یہ توازن نہ ہوتا، ناک زیادہ آگے کو نکلی ہوئی ہوتی، کان بہت زیادہ ہاتھی کی طرح لمبے ہوتے، جی آنکھیں باہر کو نکلی ہوتی، غرض یہ کہ توازن نہ ہوتا تو کہنا کہ مقصد ہے کہ خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ اگر توازن نہیں ہوتا تو قرآن کریم کی وہ آیت غلط ہو جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے کس طرح سے؟ احسن تقویم پر، سب سے اچھی جو صورت ہو سکتی ہے، سب سے اچھی حالت پر ہم نے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھیے، کتنا حلم ہے، کتنی بردباری ہے، کتنا برداشت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ادھر بندہ گناہ کرے ادھر فوراً اس کو سزا مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں رہنے کا وقت مقرر ہے، جس طرح سے اس دنیا میں آنے کے بعد کب جانا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، بین ہی اسی طرح سے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک ڈھیل ملتی رہتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اس صورت کے اندر بار بار ایک آیت دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ انکار کرنے والے، یہ جھٹلانے والے، ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یہ نہ اپنی حالت پر غور کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، ذرا غور تو کرو، کیا ہم نے اس زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سب کو لیے ہوئے کافی ہو رہی سب کے لیے؟ الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتا کہ وہ سب کے لیے کفایت کر رہی ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اور مزید غور کرو کہ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، ہم نے اس زمین کے اندر بلند پہاڑ بنائے ہیں۔ پہاڑ تو پہاڑ ہی ہیں، ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں، جس جگہ پہ بھی ہوں پہاڑ ہے اپنی جگہ، اور مضبوط بھی نظر آتا ہے، گڑا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ بات معلوم نہیں ہوگی بیشتر انسانوں کو، بیشتر لوگوں کو، کہ پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی یہ رکھی ہے کہ جتنا ہمیں اونچا یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اوپر کی طرف، اتنا ہی وہ اندر کی طرف بھی ہے۔ ہم نے اس زمین میں پہاڑ بنائے ہیں، کیسے پہاڑ؟ بلند پہاڑ، رواسی شامخات،
وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ایک طرف پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف تمہارے لیے پینے کے پانی کا انتظام ہے۔ میٹھا پانی چاہیے تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ اتنے انتظامات اس دنیا میں تمہارے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ تم خدا کو مانتے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ تم رسولوں کو مانتے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ تم قیامت کو مانتے، اس بات کو مانتے کہ بھائی یقیناً موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یقیناً سوال جواب ہوگا۔ لیکن تمہاری کیفیت کیا ہے کہ تم ان میں سے کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ہر ایک بات کا انکار کر رہے ہو، ہر ایک کو جھٹلا رہے ہو۔ تو جھٹلانے والوں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن، اس دن خرابی ہوگی، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے؟ مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور پھر اس دن کی مزید کیفیت بیان کی کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، نافرمانوں سے کہا جائے گا چلو اس دوزخ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں کہتے تھے کوئی جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، کوئی جزا سزا کا نظام نہیں ہے، چلو تم جھٹلا رہے تھے، چلو اب بھگتو، اب دیکھو جہنم کیسی ہوتی ہے۔ انطلقوا، چلو الی ما کنتم بہ تکذبون، اس کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا، اور اس دوزخ کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس دوزخ کی طرف چلو، اس دوزخ کے جو ہیں سائے ہیں جس کی 3 شاخیں ہیں۔ دوزخ ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور پھر ساتھ میں تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے سائے ہیں، اور وہ سائے بھی کیسے ہیں؟ 3 شاخوں میں الگ الگ ہیں۔ کس طرح سے الگ الگ ہیں؟ نمبر 1، آگ جب دہکتی ہے اور اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس کا بھی ایک سایہ پڑتا ہے، آگ کا سایہ ہے۔ نمبر 2، جہنم کا دھواں ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے اور دور سے ایسا لگتا ہے کوئی سایہ ہے۔ اور نمبر 3، جہنم کی چنگاریاں ہیں، ان چنگاریوں کا سائز ایسا ہے جیسے بڑے بڑے محلات ہوں۔ پہلے محل کا تصور ذہن میں لائیے، کتنا بڑا اور کتنا عالیشان محل ہوتا ہے، اس محل کے سائز کی جہنم کی چنگاری ہے۔ ان محلات کا سایہ پڑ رہا ہوگا۔ دنیا میں انسان محل بناتا ہے اور محل بنانے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا، بڑا اکڑتا ہے، اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو دکھاتا ہے کہ آؤ بھائی دیکھو میں نے بڑا محل تیار کیا ہے، شاہی محل تیار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جتنے محل بھی دنیا میں تیار کرتے ہو، تمہارے محل جتنی جہنم کی صرف ایک چنگاری ہے، ایک چنگاری جو اتنی اونچی ہے۔ اب سوچو جہنم خود کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر مزید اضافہ یہ کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، دکھنے میں تو سایہ ہوگا لیکن حقیقت میں سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر، سائے کے اندر جو اہم ترین کوالٹی ہوتی ہے، اہم ترین فائدہ ہوتا ہے سائے کا، وہ یہ کہ آدمی کو ایک ٹھنڈک ملتی ہے، لیکن وہاں ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ لا ذلیل، حقیقت میں وہ سایہ نہیں ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ جہنم کی لپٹ سے بچا سکے گا۔ بظاہر سایہ نظر آ رہا ہے لیکن اس حقیقت میں وہ سایہ نہیں ہوگا۔ سائے کا جو فائدہ ہے ٹھنڈک، وہ ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر سائے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ جہنم کی جو تپش آ رہی ہے اس سے بچا لے، نہیں، لا یغنی من اللہب، جہنم کی لپٹ سے وہ سایہ بچا نہیں سکے گا۔ اور فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جو جہنم ہے وہ آگ کے انگارے پھینک رہی ہوگی، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، اور اس کی چنگاریاں کیسی ہوں گی؟ جیسے تمہارے محلات ہوتے ہیں، اتنی اونچی اونچی، اس کی صرف ایک چنگاری ہے۔ انہا ترمی، بے شک وہ پھینک رہی ہوگی، بشرر، چنگاریاں، کالقصر، محل جیسی، محل کے سائز کی چنگاریاں جہنم جو ہے پھینک رہی ہوگی۔ ذرا قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر غور کیجئے کہ کیسی کیسی مثالیں دی۔ ایک طرف بتلایا کہ جہنم کی چنگاری کا سائز تمہارے محلات جتنا ہوگا، اب آگے دوسری مثال دی آ رہی ہے، کأنہ جمالۃ صفر، وہ سایہ ایسا ہوگا جیسے پیلی پیلی اونٹنیاں۔ دنیا میں بڑے
اب اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیے، سب سے بڑا مالدار وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اچھے اچھے اونٹ ہوں، اونٹ اور گھوڑوں سے پر ہی وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو تمہاری جو ایک اونٹنی ہے، تمہاری جو اونٹنیاں ہیں، اور پھر اونٹنیوں میں بھی مختلف رنگ نسل، کالی پیلی، تو پیلی پیلی اونٹنیاں، جہنم کی آگ جو ہے اس کے شعلے بھی پیلے، اور وہ شعلے جو ہے ایسے لگے گا کأنہ جمالۃ صفر، وہ سایہ ایسا ہوگا جیسے کہ پیلی پیلی اونٹنیاں، اونٹنی کے سائز کا اس کا سایہ پڑ رہا ہوگا۔ یہ حالات ہیں، یہ کیفیات ہیں جہنم کی، اور اس کے اتنے حالات تمہیں بتا دیے گئے دنیا میں ہی، اس کے باوجود تم جہنم کو نہیں مان رہے، تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، اب وہ دن آ گیا قیامت کا دن کہ اس دن زبانوں پر تالے پڑے ہوں گے۔ یہ زبان جو آج بول رہی ہے یہ زبان بول نہیں سکے گی۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن تم نطق نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور آج وہ دن بھی آ گیا کہ اب اس دن تم چاہو کہ ہم معذرت کر لیں، عذر، معذرت، معافی، صاحب اس دفعہ معاف کر دیں، ہمیں جانے دیں دنیا میں، آئندہ ہم اچھے اعمال کریں گے، نہیں۔ ولا یؤذن لهم، اجازت نہیں دی جائے گی، فیعتذرون، کہ وہ عذر معذرت کر سکیں۔ عذر معذرت کی اجازت نہیں ہوگی، جتنا عذر معذرت کرنا تھا دنیا میں تمہیں موقع مل گیا اور تمہیں چاہیے تھا کہ مان لیتے، لیکن تم نہیں مانے، لہذا نہ ماننے کی سزا کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یہ جو دن آیا ہے قیامت کا دن، اس دن کے متعلق فرمایا ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ جمعناکم والاولین، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا اور تم سے پہلے جتنے آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک تمام کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ اور جب یہ سارے واقعات ہونے والے ہیں، ان تمام واقعات کے بارے میں تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ اب بھی تم ہوش میں آ جاؤ، لیکن اگر ہوش میں نہیں آتے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي، دنیا میں رہتے ہوئے تم دنیا والوں کو تو اپنے مکر و فریب سے، دھوکے سے ڈاج دے دیتے تھے، تو اگر تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو دے دو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اللہ کے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس قانون پر تو عمل ہو کر رہے گا، تم اگر اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، اور یقیناً تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہذا اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو، تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ مرسلات شروع ہوئی، میں نے عرض کیا کہ ٹوٹل اس سورت میں 50 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی۔ ان 50 آیتوں میں سے ہم یہاں تک پہنچ گئے، 40 آیتیں ہو چکی ہیں، اب آخری 10 آیتیں ہیں۔ کہنے والا یہ کہے گا کہ قیامت کے حالات بیان ہو رہے ہیں، تو قیامت کے حالات میں صرف نافرمانوں پر جو عذاب آئیں گے انہی کا تذکرہ ہے، فرما برداروں کے لیے کیا انعام ہوگا اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت تذکرہ فرما برداروں پر کیا کیا انعامات ہوں گے ان کا بھی کیا ہے، لیکن پھر دوبارہ بار بار توجہ اور کہنا چاہیے رخ ادھر ہی ہے نافرمانوں کی طرف۔ دیکھو فرما برداروں پر یہ انعام ہو رہا ہے، یہ انعام تمہیں بھی مل سکتا تھا لیکن تم اس کے اہل نہیں ہو، تم نے اپنے آپ کو نااہل بنا دیا، لہذا تمہارے لیے وہی ہلاکت ہے۔ تو فرما برداروں کا تذکرہ آخر میں ہو رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے حقیقی سائے ہوں گے، جنت کے باغات کے درختوں کے سائے ہوں گے، اور عیون پانی کے چشمے ہوں گے، وہ فواکہ مما یشتہون، اور ان کے لیے پھل فروٹ ہوں گے، اور پھل فروٹ بھی وہ نہیں ہے کہ صاحب سیزنل چل رہے ہوں کہ اس وقت آم کا موسم ہے تو آم ملے گا، دسمبر میں جنوری میں تو نہیں ملے گا صاحب، وغیرہ وغیرہ۔ ہر پھل کا ایک موسم ہے دنیا میں، وہاں بے موسم کے پھل ملیں گے، وہاں وہ پھل ملے گا جس کا تمہارا دل چاہے۔
ان المتقین فی ظلال وعیون، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقی سائے رکھے ہیں، ٹھنڈک والے سائے اور پانی کے چشمے ہیں۔ وہ فواکہ مما یشتہون، اور اپنی پسند کے فروٹ ہوں گے جس میں سیزن کی کوئی شرط نہیں ہوگی، اس موسم کا سیزن ہو یا نہ ہو، جس پھل کے لیے تمہارا دل چاہے گا وہ پھل تمہیں وہاں پر ملے گا۔ وہ فواکہ مما یشتہون، اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی پھل آ گیا سامنے رکھ دیا گیا لیکن ایک لمیٹڈ تھوڑا سا ہے اور اتنا ہی کھا سکتے ہو، نہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، خوب رج کے کھاؤ، اور یہ سارے انعامات تمہارے اوپر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ نیک اعمال کے صلے میں جو نیک لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی، جو بارشیں ہوں گی اس میں سے کچھ 2-3 باتوں کا تذکرہ کیا کہ نیکوکاروں پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انعام فرمائیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب نیکوکاروں کے بدلے کا تذکرہ ہو گیا، ادھر پہلے تذکرہ ہو گیا نافرمانوں کا کہ نافرمانوں پر کس کس طرح سے عذاب ہوں گے، کیسے قیامت کے دن ان کے لیے ہولناک ترین دن ہوگا، اور دوسری طرف نیکوکاروں کے لیے بتلا دی کہ ان کے لیے اس سے خوشگوار دن کوئی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی وہ اپنی نیکیوں کا صلہ پائیں گے، انعام حاصل کریں گے، اور فرمایا کہ یہ انعام ان کو ملے گا۔ اس انعام کا ہم نے آج تذکرہ کر دیا ہے، قرآن کریم میں تذکرہ کر دیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہر چیز سامنے موجود ہے، چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، اگر فائدہ اٹھا لیں گے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ تمہارا نام بھی فرما برداروں کی فہرست میں آ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ نافرمانوں اور فرما برداروں دونوں کے تذکرے کے باوجود تم بات نہیں مان رہے، تم ایمان نہیں ڈالے، آخرت پر تمہارا ایمان نہیں، خدا پر تمہارا ایمان نہیں، جو بات تمہارے سامنے کی جاتی ہے ہر چیز کو تم جھٹلا رہے ہو، تو تمہارے جھٹلانے کے متعلق وہی جملہ پھر دہرایا جا رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے مجرمین کے لیے، مکذبین کے لیے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ اور فرمایا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے کہ دنیا میں تم کچھ عیش اڑا لو، کلوا وتمتعوا، کھاؤ پیو، انکم قلیلا، یہ جو دنیا میں جتنے عرصہ تم کھا رہے ہو پی رہے ہو یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے، اصل حقیقت یہ انکم مجرمون، تم مجرم ہو، مجرموں والی سزا تمہیں ملے گی قیامت کے دن، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر دوبارہ وہی جملہ دہرایا جا رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے مجرموں کے لیے، مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی مزید آگے 1-2 جملوں میں مزید تذکرہ کر دیا کہ جھٹلانے والوں میں ٹاپ کلاس وہ ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں تھے، اللہ کے آگے سر جھکانے سے یہ انکار کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا لَهُمْ، ان سے ارکعوا، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، لا يرکعون، تو یہ لوگ اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں ان کے متعلق پھر وہی جملہ دہرایا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور کہنا چاہیے دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے جتنے نقصانات سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے نقصانات ہیں کن لوگوں کے لیے؟ المکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور آخری 50ویں آیت ہے، سب سے آخری آیت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اتنا تفصیل سے بیان کر دیا، اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ سنانے کے لیے کیا بات رہ گئی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کون سی بات ہے اس کے بعد؟ یؤمنون، کہ وہ جو ہے اس بات کو سننے کے بعد ایمان لائیں گے۔ نافرمانوں کا تذکرہ ہو گیا، فرما برداروں پر کیا انعامات ہوں گے وہ بتا دیے گئے، اور ساری کیفیات قیامت کے حالات بیان کر دیے گئے۔ اس کے باوجود تم اور کچھ سننا چاہتے ہو؟
اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کیا بچا ہے سنانے کے لیے؟ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود اب بھی ایمان نہیں لا رہے، تو قرآن پوچھ رہا ہے کب ایمان لاؤ گے؟ یہ پوری صورت ترجمے کے ساتھ اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مقام عبرت ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کا اس فہرست میں نام آ جائے جو کہ نافرمانوں کی فہرست ہے۔ اور دوسری طرف ہر شخص کو یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا نام فرما برداروں کی فہرست میں آ جائے۔ تو فرما برداروں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے کے لیے کچھ عمل کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ سے ملنے کی تیاری کرنی ہے۔ کس طرح سے؟ عمل صالح کرے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، تو شرک کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے گا، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس نے قیامت کی تیاری کی، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، تو اس تیاری کی فکر کرنی ہے اور اس تیاری کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ جناب اخلاق صاحب کی والدہ اور خالہ دونوں علیل ہیں، ایک اور خاتون کی والدہ علیل ہیں، یحییٰ صاحب، زبیر صاحب، حافظ صادق صاحب، جاوید حسین صاحب، شفیق ولی صاحب، سلیمان صاحب، سعد علی صاحب، شعیب صاحب، شفیع الرحمان صاحب، سعید بیگ صاحب اور ان کی اہلیہ۔ اس پرچے پر لکھا ہوا ہے 5C کے رہائشی جناب فہد صاحب پر فالج کا حملہ ہوا ہے، اور اسد صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ فرید صاحب اور جتنے لوگ بھی مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن حضرات نے اختیار کیے ہوئے ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر و برکت کے سامان غیب سے مہیا فرمائے۔ بعض حضرات اپنی اولادوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس فکر مندی کا خاتمہ فرمائے اور غیب سے اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرمائے۔ ایک طرف گرمی کی شدت ہے اور دوسری طرف پانی کی قلت ہے، اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں باران رحمت سے سرفراز فرمائیے، اور ساتھ ہی ساتھ کم از کم کراچی شہر کے لحاظ سے ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کو بھی شامل رکھیں کہ یا اللہ ہمیں ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بارش ہمارے لیے کوئی رحمت کے بجائے زحمت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ زحمت سے بچا لے، رحمتوں والی بارشیں نازل فرمائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اطراف میں بارش ہو، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش ہو، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر بارش نہ ہو۔ یہ باران رحمت کے سلسلے میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ راحت علی صاحب اور ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ بھارتی مسلمانوں پر اور کشمیر میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو تہس نہس فرمائے، تباہ و برباد فرمائے، ہلاک فرمائے، اور جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے کفالت کے انتظامات مہیا فرمائے۔ ہم اور آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مسلمان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا نام ہے دعا، اور مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دعا دے، اور جو دعا نہ دے اس کے متعلق فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو دعا بھی نہ دے۔ تو آپ ذرا سوچیے کہ میرا اور آپ کا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ صرف ہمیں زبان ہلانی، صرف ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ اللہ ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما دی، اور ہم اس کے علاوہ سچی بات ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ اگر ہم نے وہ کیا تو سمجھ لیے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور ہم نے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کہنا چاہیے بھائی چارگی کا ثبوت دے دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس سے بھی آنکھیں بند کر لیں، اس سلسلے میں بھی ہم خاموش رہے، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دہی ہو، قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہو کہ تمہارے یہ مسلمان بھائی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، تم نے ان کے لیے دعا تک نہیں کی، اتنے بخیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے اور ایسے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد غل وغوى.
وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس بولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफ़े इमाम से दुरुस्त फरमा लीजिए, अगली सफ़ों को पहले मुकम्मल कीजिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ چھپ کر کیے معاف فرما، جو گناہ علانیہ کیے معاف فرما. اے کریم آقا، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں پاک صاف فرما، ہر قسم کی معصیت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ، طاعات کی عزتیں عطا فرما. اے کریم آقا، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، جگ ہسائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اپنے سوا ہر قسم کی، ہر کسی کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، ہمارے اس ملک پر اپنے خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ، اس کو معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے استحکام اور بقا عطا فرما. اے کریم آقا، اپنی رحمت سے اے اللہ ہمیں نیک عادل اچھے حکمران عطا فرما. اے اللہ، ہماری بدعمالیوں کی بنا پر یہ ملک جو مستقل ہے اللہ ہر قسم کے استحکام سے اے اللہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اے اللہ، اپنی رحمت سے اس ملک کے اندر استحکام اور بقا عطا فرما دیجئے. ہمیں آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا، ہمیں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ، ایک خاتون نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، وہ علیل ہیں، اور اس کے علاوہ جناب زبیر صاحب، جاوید صاحب، سلیمان صاحب، شعیب اقبال صاحب، سعد اقبال صاحب، مولانا صادق صاحب. اے اللہ، ان کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے اس شہر پر، ہمارے اس ملک پر باران رحمت کو نازل فرما دیجئے. اے اللہ، نفع دینے والی بارشیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ، نفع دینے والی بارشیں نازل فرما دیجئے. اے اللہ، پانی کے ذخیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اپنی رحمت سے اے اللہ
ہمارے لیے بارشوں کا انتظام فرما دیجئے، نفع دینے والی بارشوں کو اے اللہ آسمان سے برسا دیجئے، اے اللہ پانی کی بارشیں بھی نازل فرما دیجئے، رحمتوں کی بارشیں بھی نازل فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے کریم آقا، اے اللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے، جن لوگوں نے بھی حج پہ جانے کا ارادہ کر رکھا ہے اے اللہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے جانا اور اے اللہ حج کے مناسک کا ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی اے اللہ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیجئے، بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔